نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه آج سے بہت پرانے اور بہت دور علاقے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا نہایت ہی رحم دل مہربان، بہت ہی انصاف پسند، عادل، اچھا، سچا، سچا۔ اس کا شہزادہ بھی تھا، اس کا بیٹا بھی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جوان ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا میں تمہیں سفر میں بھیجنا چاہتا ہوں اور فلاں علاقے میں بھیجنا چاہتا ہوں، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر تم نے چیزیں خریدنی ہیں۔ کیا چیزیں خریدنی ہیں؟ کیوں جانا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کنگڈم میں، اپنی سلطنت میں، اپنی حکومت میں تمہارے لیے ایک عظیم الشان محل تیار کرنا چاہتا ہوں، اور عظیم الشان محل کو تیار کرنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہیں تمام چیزیں وہاں ملیں گی۔ تو جیسا تم نے محل بنانا ہے، جیسا مینشن، جیسا پیلس تم نے بنانا ہے، چیزیں وہاں ملے گی، وہاں جا کر تم خریدو اور خرید کر لے آؤ، پھر یہاں ایک عظیم الشان محل بنا۔ بابا یہ چیزیں مجھے مفت ملے گی یا پیسے سے؟ کہا پیسے سے ملے گی، مفت تو نہیں ملے گی۔ تو بابا پیسے تو میرے پاس ہے۔ نے کہا بیٹا ان چیزوں کو خریدنے کے لیے جن جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے وہ تمام تر چیزیں میں تمہیں دوں گا۔ تمہارا کام ہوگا جانا، جا کر جس طرح تم نے محل بنانا ہے اس طرح کی چیزیں خریدنا۔ دیکھو ضائع مت کرنا پیسے کو کہ ایک ہی دفعہ میں دوں گا، بار بار نہیں۔ اور جیسا بھی تم نے بنانا ہے، چھوٹا بنانا ہے، بڑا بنانا ہے، بہت بڑا بنانا ہے، تھوڑا خوبصورت بنانا ہے، بہت خوبصورت بنانا ہے، جو چیزیں تمہیں جس طرح کی پسند ہے وہ چیزیں تم خرید لینا، تیاری کرو۔ اس نے تیاری کی
اور اس کے بابا نے اس کو اس سلطنت نے، اس حکومت نے بھیج دیا کہ جہاں سے وہ چیزیں خرید کر اپنے ملک میں آ کر، اپنے یہاں آ کر ایک عظیم الشان محل تیار کر سکتا ہے۔ وہ چلا گیا ان تمام پیسوں کو لے کر۔ اس نے کیا کیا وہاں جا کر؟ چونکہ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، میں اور آپ تھے بھی نہیں شاید۔ اب اس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، اس نے خریدا نہیں خریدا، پیسے صحیح جگہ پر لگائے، پیسے صحیح جگہ پر نہیں لگائے، اس سے ہم کو کیا غرض؟ کیا کیا اس نے؟ اس کا جاننا میرے اور آپ کے لیے چندہ ضروری نہیں، کچھ بھی ضروری نہیں۔ لیکن ایک شہزادہ میں بھی ہوں اور ایک شہزادہ آپ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے مقام سے، جو ہمارا اصلی مقام ہے، اصلی وطن ہے جسے جنت کہتے ہیں، وہ ہمارا اصلی مقام ہے۔ حدیث پاک ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ حدیث پاک اس الفاظ کے ساتھ حدیث ہے یا نہیں، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں، علماء کرام کا کام ہے، وہ اس بحث میں پڑھ لیں گے کہ آیا یہ حدیث پاک اس الفاظ کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر یہ حدیث پاک ہے تو اس کا ایک معنی وہ ہے جو عوام نے سمجھا ہے۔ انتہائی مختصر وقت ہے میرے پاس، اور یہ تو بڑے لوگوں کا کمال ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں سمجھا دیتے ہیں۔ یہ کچھ ان کی اپنی کرامت ہوتی ہے، کچھ ان کی اپنی توجہ ہوتی ہے، کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر فضل ہوتا ہے کہ تھوڑے وقتوں میں بہت ساری باتیں سمجھا دیتے ہیں۔ لیکن اس غریب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پورا وقت نہ ہو ساری بات سمجھا نہیں سکتا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ وقت انتہائی مختصر ہے، پوری توجہ اور پوری دھیان کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، تاکہ میرا یہاں آنا میرے لیے نافع بن جائے، نفع مند بن جائے، سود مند ہو جائے، فائدے کا ذریعہ بن جائے، میری قبر، میری حشر، میری آخرت، میری جنت بننے کا موقع مل جائے، اور اللہ کرے کہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کو بھی کچھ نصیب ہو جائے۔ اس لیے میں انتہائی عجلت میں اور سرعت میں اور جلدی میں کچھ بات کہوں گا، اگر آپ کی ساتھ توجہ رہی تو انشاءاللہ تعالی سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو ایک عوامی ترجمہ ہے، عوام سمجھتے ہیں حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا کوئی انڈیا سے آیا ہے تو انڈیا سے محبت کرتا ہے، کوئی پاکستان سے آیا ہے تو پاکستان سے محبت کو لازم سمجھتا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے تو بنگلہ دیش سے محبت کو لازم سمجھتا ہے، کوئی برما سے آیا ہے تو برما سے محبت کو لازم سمجھتا ہے۔ جو جس وطن سے رہنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس وطن سے محبت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس پر بڑا فخر بھی کرتے ہیں کہ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، ہونی چاہیے، مجھے اپنے وطن سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، ہونا چاہیے، مجھے اپنے وطن سے بہت تعلق ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین کہہ دیں۔ بے شک آپ کو نہیں معلوم کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، لیکن دعا ہی کر رہا ہوں
اور دعا میں کنجوسی اختیار نہ کرو. اپنے لیے ہو تب بھی، کسی کے لیے ہو تب بھی. کسی کے لیے دعا کرو گے تو کسی کی دعا پر آپ آمین کہو گے، اور وہی چیز آپ کے لیے مل جائے اس پر فرشتے آپ کے لیے آمین کہیں گے. ہاں، میں کسی کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ کی آمین ملے گی، اور اسی دعا یہی بات مجھے حاصل ہو جائے اس کے لیے مجھے فرشتے کی دعا ملے گی. اس لیے کبھی بھی دعا اور دعا میں آمین کہنے پر کنجوسی نہ کرو. ہاں، ڈرتے بھی رہنا کوئی کم سمجھ اس بات کو غلط نہ سمجھ جائے. ایک میرا جیسا مولوی صاحب رات کو دعا کر رہا تھا تہجد کی نماز میں کہ اللہ میرے دوست ابراہیم بھائی کی شادی، اس کو ایک شادی دے دے. ابراہیم بھائی کو ایک اچھی سی خوبصورت سی جوان سی حسینہ جمیلہ دے دے. یہ دعا کر رہا تھا تو پیچھے سے زور سے اس کے کندھے پر بروم اسٹک لگی، بہت زور سے، کڑاکے دار. کسی نے ماری کھینچ کے. جو مڑ کے دیکھا تو بی بی کھڑی تھی. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ کیا مانگ رہے تھے؟ یہ کیا مانگ رہے تھے؟ میں نے کہا میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا تھا، ابراہیم بھائی کے لیے مانگ رہا تھا. میں نے کہا ہاں، ابراہیم بھائی کے لیے نہیں، مجھے سب آپ کی مستی کا پتہ ہے. ابراہیم بھائی کا تو نام تھا، آپ ابراہیم بھائی کے لیے مانگ رہے تھے، اور پتہ ہے کہ فرشتہ پھر آپ کے لیے مانگ رہا ہے کہ اللہ اس کو دے دے. تو اب مجھے سب پتہ ہے، میں آپ کی سب چالاکی جانتا ہوں. اپنے لیے، اس کے لیے نہیں، ابراہیم بھائی کا تو نام تھا، اپنا کام کرانا چاہیے. دعا یہ حقیقت ہے. علماء کرام سے پوچھئے، حدیث پاک میں ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا پر آمین کہتے ہیں، فرشتہ وہی چیز آپ کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں مانگ رہا اگر وہ چیز آپ کے مقدر میں بہتر ہو. ایک حدیث پاک یاد آئی، مانگا کریں روز دن میں کم از کم. دیکھیں، اس طرح کے پروگرام کا مقصد بیان کرنا نہیں ہوتا، کچھ کہنا سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ عمل کی باتیں ہم لے کر جائیں اور اس پر عمل کریں. پچھلے 13-14 سال سے الحمدللہ رب العالمین ان اکابرین کی سرپرستی میں ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا عبدالاول صاحب اور مولانا غلام صاحب اور ان اکابرین کی سرپرستی میں جب حضرت ہوا کرتے تھے، حضرت مولانا حسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں بے حد برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کا سایہ صحت کے ساتھ امت پر تادیر قائم و دائم رکھے، جب ہوا کرتے تھے تو ان کی سرپرستی میں یہ پروگرام شروع ہوا ہے. اور اس پروگرام کا مقصد صرف مجھے دور سے، ان حضرات کو دور سے بلانا، کچھ سنوانا اور آپ کو جمع کر کے دال چاول کھلا دینا اور بیٹھا دینا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ کچھ یہاں سے حاصل کرتے ہوئے جائیں، کچھ اچھی باتیں سن لیں، اچھی بات سن کر اس کو اپنی عملی زندگی میں اتار دیں. یہی مقصد ہے، تاکہ دونوں کی نجات ہو جائے، تاکہ فائدہ ہو. اور پھر صرف یہی نہیں کہ آپ سنیں اور سننے کے بعد خود عمل کر لیں، بلکہ کوشش کریں کہ جو آپ سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، وہ اپنی جنریشن میں، آنے والی جنریشن میں، اپنے آنے والی اولادوں میں اور مستقبل میں سے پاس کریں. بہت ساری چیزیں ہم نے ہمارے ماں باپ سے لی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے لی ہے. اگر آج کے بڑے آئندہ اپنی نسل کو یہ چیزیں پاس نہیں کریں گے تو خطرہ ہے کہ ہم تک آ کر یہ چیز ختم ہو جائے گی. وہ جو ہمارے اکابرین سے، ہمارے اسلاف سے، ہمارے بزرگوں سے، دادا دادی سے، نانا نانی سے، ہمارے پرکھوں سے ہم کو ملی ہے اور اچھی ملی ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر آ کر ختم ہو جائے. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے جو سنا ہے اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد اس عمل کی باتوں کو اپنی اولادوں تک منتقل کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس ملک میں آ کر تو دوہری ذمہ داری بن جاتی ہے، تہری ذمہ داری بن جاتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے. ایک دعا صبح مانگ لیا کرے، دوپہر مانگ لیا کرے، شام مانگ لیا کرے، دن میں کم از کم 5 مرتبہ مانگ لیا کرے. کوئی بڑی نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ سائنس راکٹ اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو
معجون مرکب کھانا پڑے، کوئی مقوی دماغ کھانا پڑے، کوئی آپ کو کوئی طاقت کی گولی کھانا پڑے کہ جس کے بغیر آپ کو یہ دعا یاد نہیں رہے گی۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں مانگیں، فارسی میں مانگیں، کسی مخصوص زبان میں مانگیں، آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ گجراتی تو گجراتی میں مانگ لیں، عربی ہے تو عربی میں، اور فارسی ہے تو فارسی میں، پنجابی ہے تو پنجابی، اور بنگالی ہے تو بنگالی میں مانگ لے۔ کیا کرنا ہے؟ یہی دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، زندہ مردے سب کی مغفرت فرما۔ بس اتنی دعا ہے، اتنی دعا ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ دعا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، عربی میں مانگنا لازم نہیں ہے، اردو میں مانگ لے، 5 مرتبہ مانگ لے۔ کیا ملا آپ کو اور مجھے کیا ملا؟ آپ کو کیا ملا؟ اتنا تو پتہ ہے کہ کتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات آج کی گھڑی میں زندہ ہیں۔ 1.8 بلین، 1.25 ارب، تقریباً 2 ارب کر لیجیے۔ کل دنیا کی آبادی 6 ارب، اور 6 ارب میں 1/3 مسلمان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دشمن گھٹانے کی، اس نمبر کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو نہیں بتائیں گے، وہ کہیں گے جی 1.5 ہے، 1.4 ہے، 1.2 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1.8 ارب کی آبادی الحمدللہ 2 ارب کے قریب کی حدوں کو چھو رہی ہے، جو زندہ ہے، اور جو جا چکے ہیں وہ کسی کو پتہ ہے؟ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال سے لے کر اس سال تک آپ کے والسول ہی سے 3 ایسے میرے دوستوں کے ساتھیوں کے جنازے اٹھے ہیں کہ پچھلے سال میں نے ان کی ملاقات کی تھی، زیارت کی تھی، اب زیارت قیامت میں ہی ہوگی، مرنے کے بعد ہی ہوگی، آخرت میں ہوگی، اوپر جا کر انشاءاللہ علیین میں ہوگی، کہیں انشاءاللہ وہی ملاقات ہوگی، لیکن ہے نہیں۔ ان تینوں کو تو میں جانتا ہوں، اور کتنے ایسے ہیں جو تھے یہاں موجود، جا چکے ہیں۔ پوری دنیا سے کتنے لوگ گئے پچھلے سال اور پچھلے کئی سالوں میں، جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات تھے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا جب تم نے 1 مرتبہ یہ دعا کی تو تمہارے علم میں بے شک نہیں ہے کہ زندہ مومنین و مومنات کتنے ہیں، مسلمین و مسلمات کتنے ہیں، اور مرحومین کتنے ہیں مسلمین و مسلمات و مومنین و مومنات میں، مگر اللہ کے علم میں تو ہے۔ فرمایا تمہارا کام ہے 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، اور ان سب کی تعداد کے بقدر تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دینا۔ رب کریم کا کام، اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں، وہ اوپر والا ہی جانتا ہے، صحیح تعداد اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جتنے بھی ہیں، تم نے دعا 1 مرتبہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بلینز کے تعداد کے مطابق تمہارے نامہ اعمال میں 1 مرتبہ دعا مانگنے پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو بے وقوفی ہوگا کوئی؟ ہمیں تو 5 پاؤنڈ کا فائدہ ہو جائے۔ ہاں ایک بات اور ہے، وقت انتہائی قلیل ہو رہا ہے، اور وقت اپنی وسعت کے باوجود اپنا دامن کھینچ رہا ہے، سمیٹ رہا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ روحانیت کا اور توجہ کا جو گیج ہوتا ہے اسے لو رکھیں، اس لیے کہ زیادہ زور آپ لوگ کریں گے نا توجہ اور طلب کا، تو پھر بہت باتیں بہت آ جائیں گی۔ اس لیے چائے آہستہ آہستہ پکتی رہے تو اس کے لیے نمبر 1 پہ رکھتے ہیں۔ آپ توجہ اور روحانیت کا گیج نمبر 1 پہ کر دیں، تاکہ میں 9:15 بجے اپنی بات ختم کر سکوں۔ بہت زیادہ توجہ نہ ڈالیں، اس لیے کہ خدا عز و جل کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، کہ میں اپنی مرضی سے بولنا چاہوں، ایک مضمون سوچ کے بھی آؤں تو نہیں بول پاتا، دعا یہ کرتا ہوں۔ اور یہ دعا شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی ہے۔ حضرت ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ جو میں بولنا چاہتا ہوں وہ نہ بولا، بلکہ جو مجمع کے مناسب ہے وہی مجھ سے بولا، جس سے مجمع کو فائدہ ہو اللہ مجھے وہ بلا دے۔
ایک تو یہ ہے نا میں اپنی سوچ کے مطابق آیا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں شاید میرا فائدہ ہو، مجمع کا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن اللہ سے جب یہ عرض کرتا ہے بندہ کہ اللہ مجمع کے مناسب جو چیز ہے وہ بلا دے، پھر مالک دو جہاں جو مجمع کے مناسب ہوگا وہی بلا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجدد دین و ملت، عظیم المرتبت، حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ و برد مزجہ، حضرت کی مجلس میں جب بیان ہوتا تھا اور دسیوں آدمی ہوتے تھے اور ہر آدمی اپنے اپنے دل میں کوئی اعتراض لے کر، کوئی سوال لے کر، کوئی شکوک و شبہات لے کر حاضر ہوتا تھا کہ حضرت کے بیان کے بعد میں حضرت سے پوچھوں گا۔ ان سب کا بیان ہے، ان سب کا بیان ہے، ان سب کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کی ایک مجلس میں، ایک ہی گفتگو میں، ایک ہی واعظ میں، ایک ہی نصیحت میں سب کو اس کے شکوک و شبہات دور فرما دیتا، سب کو اس کا جواب مل جاتا۔ تو بات کر رہا تھا، دعا پر بات آئی تھی، اور چونکہ یہ نیکیاں کتنی بلینز مل رہی ہے اور آج نیکیوں کا دور نہیں ہے، جب آج نیکیاں چل نہیں رہی ہیں تو ہم کو نیکیوں کی قدر بھی نہیں ہے۔ انسان بڑا، انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں، بہت شارٹ ڈسٹنس پہ دیکھنے والا ہے، وہ لانگ ڈسٹنس اور بہت دور مستقبل کی وہ سوچ نہیں رکھتا، آج کا فائدہ بس ہو جائے تو کافی ہے۔ یہی وجہ ہے اوور نائٹ ہم لوگ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو بچوں کو دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، ڈرگ بیچ دیتے ہیں۔ ڈرگ میں ہمارے کتنے بچے انوالو ہوئے، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اوور نائٹ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں۔ کسی بڑے مالدار کو دیکھا جس نے ساکس بیچنا شروع کیا تھا، ساکس بیچنا، ساکس سے اس نے کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ فیکٹریوں میں جاتے تھے، ریجیکٹ مال لاتے تھے، ساکس بیچتے تھے، ساکس بیچ کر آہستہ 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 اپنا کاروبار اوپر کیا، ایک کارنر شاپ سے اپنے اوپر چڑھتے ہوئے فیکٹری بنائی۔ اب جب وہ مرسیڈیز میں بیٹھ کر جا رہا، وہ بیمز میں بیٹھ کر جا رہا، وہ رولس رائس میں بیٹھ کر جا رہا، وہ بڑی ہائی کلاس اور فرسٹ کلاس گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا، تو ہمارا نوجوان بچہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے منہ میں بھی رال آتی ہے، اگر یہ بڈھا چلا سکتا ہے تو میں تو جوان ہوں، یہ بڈھے سے زیادہ بہتر میں چلا سکتا ہوں، میں ایسی گاڑی کیوں نہ خریدوں۔ پھر وہ راستے تلاش کرتا ہے، شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، اور پھر راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں اسے ڈرگ بیچنا پڑے، چاہے اس کے نتیجے میں اسے اپنے خاندان کی عزت بیچنا پڑے۔ خاندان کی عزت بھی تو ایسے ہی جاتی ہے نا۔ باپ دیکھو ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے، پگڑی باندھنے والا ہے، تسبیح پہننے والا ہے، حاجی ہے اور قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، کتنی محنتیں کر کے بیچارے نے عزت کمائی تھی، اس کے ایک بیٹے نے راتوں رات امیر بننے کے چکر میں اپنے پورے خاندان کی عزت دی، نیلام کر دی۔ اس کو اپنے انجام، وہ سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ کلیور ہوں، جو دوسرے پکڑے گئے وہ سارے بدھو تھے، وہ سارے اسٹیوپڈ تھے، وہ سارے پاگل تھے، وہ کیسے پکڑے گئے؟ میں تو اتنا کلیور ہوں کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، لیکن پکڑا جاتا ہے۔ ہم لوگ بہت شارٹ ڈسٹنس دیکھنے والے ہیں، بڑا مستقبل دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں، میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، شافی محشر، ساقی کوثر، آمنہ کا در یتیم، جناب محمد الرسول اللہ، سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے امتی کو اونچی اور وسیع نظر دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہ بہت چھوٹے کم ظرف لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ شارٹ مستقبل کو دیکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لانگ ڈسٹنس کو دیکھیں۔ کہیں سے آ گیا ریشم کا جبہ، حدیث پاک یاد آ گئی، کہیں سے آ گیا ریشم کا جبہ، سندس، دیباج، استبرق، حریر، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جبہ آیا اور بڑا بادشاہ نے بھیجا تھا اور بڑا ہی قیمتی تھا، بہت ہزاروں کا تھا، ہزاروں کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبہ کو لے کر مسجد میں تشریف لائے، ہاتھ میں تھا، ریشم کا تھا، کسی کو دینا تھا،
کہ وہ اس کو بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرے یا اپنی بیگم کو دے دے، وہ پہن لے، تقسیم کرنا تھا۔ جب ہاتھ میں رکھ کر اللہ کے پیغمبر اعظم، جس طرح ہم لوگ ہاتھ میں رومال رکھتے ہیں، کبھی کندھے پر رومال رکھ لیتے ہیں، کبھی ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، کوٹ ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پہنا ہوا ہے، گرمی آ گئی تو نکال لیا جیکٹ اور ہاتھ میں اس طرح۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یوں لے کر مسجد میں آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں عظیم الشان اور بہترین ریشم کا کپڑا اور جبہ دیکھا، پکڑ کے کہنے لگے واہ 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 واہ، کتنا مہین ہے اور کتنا پیور جو ہے ریشم کا بنا ہوا ہے اور کتنا صاف ہے اور کتنا نرم ہے۔ اس طرح کے جملے تعریف کرنے لگ گئے اس کپڑے کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس وقت کا جملہ سنیے، فوراً سے پیشتر میرے آقا علیہ السلام کا یہ جملہ تھا۔ حضرت مولانا عبدالاول صاحب ضرور آپ کو سنا چکے ہیں، اور نہیں تو ابھی میری تائید کریں گے کہ واقعی ایسا تھا۔ فوراً میرے آقا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو فوراً عقبہ کی طرف اور آخرت کی طرف اور جنت کی طرف متوجہ کر دیا اور فرمایا تم اس کی تعریف کر رہے ہو، خدا کی قسم اللہ نے سعد کو جنت میں جو رومال ہاتھ پوچھنے کا دیا ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہا تم تو یہ دیکھ رہے ہو، تم تو دنیا کی چیز پر نظر کر رہے ہو، چلو میں تمہیں آخرت لے چلتا ہوں، دور ڈسٹنس لے چلتا ہوں، تم اس کو دیکھ کر، یہ تو چیزیں ہیں یہاں ختم ہو جائے گی، بڑھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی قسم سعد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رومال دیا ہے ہاتھ پوچھنے کے لیے، لمنادیل سعد، جو ہم لوگ ٹاول ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اور جو ہے ہاتھ دھونے کے بعد ٹیشو جسے آپ کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں، ہاتھ پوچھنے کا جو کپڑا اللہ نے دیا ہے جنت میں سعد کو، اب وہ کپڑا اس سے زیادہ قیمتی ہے تو اندازہ لگا لو کہ سعد کو پہننے کے لیے اللہ نے جو کپڑا دیا ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ ہم لوگ، میں کہہ رہا تھا، چھوٹے ذہن کے ہیں، اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے نیکی کے بارے میں، ہمیں بتایا جاتا ہے اتنی نیکی اور یہ نیکی اور یہ نیکی، تو چونکہ یہ نیکی کی دنیا نہیں ہے، یہ تو پاؤنڈ کی دنیا ہے، ڈالرز کی دنیا ہے، ڈالرز کی بات کرو تو دیکھو کیا ہوتا ہے، 5 پاؤنڈ کا فائدہ، 10 پاؤنڈ کا فائدہ، 15 پاؤنڈ کا فائدہ، اس کے لیے ہم پوری رات 26 دسمبر کو، 31 دسمبر کو، اب تو ہم جوک بن گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ آیا ہوگا وہ جو واٹس ایپ ہوتا ہے، کیا وہ انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور فیس بک ایک ٹاؤن کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ اس ٹاؤن سے میں ابھی چندہ کر کے آیا ہوں، وہ مجھے بہت ماریں گے۔ اپنے لیے نہیں کیا، الحمدللہ مرکز العلوم کے لیے کیا ہے۔ بلیک برن میں جو حضرت کا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اس مدرسے کے لیے چندہ کر رہے ہیں ہم اس علاقے میں اور اس ٹاؤن میں، اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا ساتھ دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اچھا ساتھ دیا۔ اس ادارے پر قرض بھی ہے، اوور 1.2 ملین، 12 لاکھ کا قرض ہے، اور پھر اس ادارے کو بنانا بھی ہے، تو اس کے لیے چندہ کر رہے تھے بہت اچھی طرح۔ پہلے بریڈ فورٹ میں کیا، اب اس ٹاؤن میں کیا، اب اس ٹاؤن کا نام پھر نہیں لیتا، اب پیچھے جا کے پوچھنا نہیں مولوی صاحب لاسٹ کہاں کر رہے تھے، کون سا ٹاؤن تھا وہ مت پوچھنا پلیز۔ اس میں یہ تھا کہ صبح جیسے ہی دروازہ کھلا سارے بھاگ رہے ہیں اور ٹرالی کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو بٹوے مار رہے ہیں، کوئی زخمی ہو رہا، اور دیکھتے دیکھتے سب کچھ چیز، ٹی وی سے لے کر کوکری تک، ساری کی ساری چیزیں منٹوں سیکنڈوں میں بک گئی۔ کسی کو نہیں ضرورت تھی وہ بھی لے لی، کیوں؟ 5 پاؤنڈ سستی تھی، 10 پاؤنڈ سستی تھی، معلوم نہیں ضرورت پڑ جائے تو، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے تو، کیونکہ پاؤنڈ کی ویلیو ہماری نگاہوں میں ہے۔ لیکن بھائیوں بھولنا نہیں، مسلمان بھولا نہیں کرتا، مسلمانوں کو پتا ہے کہ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے جس میں پاؤنڈ کی اور ڈالر کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، وہاں نیکی کی قیمت ہوگی، نیکی کا سکہ چلے گا، صرف نیکی کا سکہ چلے گا۔ اور اس وقت جب آنکھ کھلی تو فائدہ کیا، اگر اس وقت ہم جاگے تو وہ جاگنا کیا ہے؟
جاگنے کی بات تو اب ہے۔ وہ گزر رہے تھے زبیدہ اور ہارون الرشید ایک جگہ سے، دریا کے کنارے سے شام کو، تو دیکھا ہارون الرشید نے کہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ مجذوب وہاں کچھ مٹی سے کوئی ایسا ٹیلا ویلا ٹیڑھا میڑا بنا رہے ہیں۔ تو پوچھا ہارون الرشید نے کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اس گھر میں کون رہے گا؟ انہوں نے کہا یہ یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ جنت کا گھر بنا رہا ہوں، یہ جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ جنت کا گھر کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا 1 روپے کا۔ ہارون الرشید نے کہا لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ تو مجذوب ہے، اور یہ کہہ کر ہنستا ہوا ہارون الرشید چل دیا۔ پیچھے سے زبیدہ آئی، پوچھا مجذوب کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں، اس گھرودے کا جنت کا گھر تعمیر کر رہا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا 1 روپے کا۔ کہا اسے 1 روپے دے دو، اسے 1 روپے دے دو۔ 1 روپے دے دیا۔ اب بات آئی گئی ہو گئی۔ رات کو خلیفہ ہارون الرشید سویا ہوا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ میں جنت میں پھر رہا ہوں، وہ جنت میں ہے، اور ایک گزرتے گزرتے ایک عظیم الشان خوبصورت محل کے سامنے سے گزر رہا ہے، ابھی جس کی صفائی ہو رہی ہے، اور اس کے دروازے پر ابھی تختی لگ رہی ہے، تختی لگ رہی ہے۔ بڑا خوبصورت محل، جاذب نظر، دلکش کھینچنے والا۔ ساری محل اچھے تھے مگر اس محل کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا، پوچھنے لگا یہ کس کا محل ہے؟ ابھی بن رہا، ابھی مکمل ہوا، ابھی تختی بھی نہیں لگی ہوئی ہے، یہ کس کا ہے اتنا خوبصورت؟ اس نے کہا یہ تو زبیدہ کا ہے۔ انہوں نے کہا کون سی زبیدہ؟ کیڑی زبیدہ؟ کیڑی زبیدہ دا ہے؟ ایک زبیدہ تو میری بھی جنانی ہے، ایک زبیدہ تو میری بھی بیوی کا نام ہے، کون سی زبیدہ کا ہے؟ زبیدہ تو بہت ساری ہیں۔ انہوں نے کہا ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا کہاں؟ انہوں نے کہا تیرا تو پتہ نہیں، پر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ زبیدہ کا ہے اور اس کے نام کی تختی لگ رہی ہے، ابھی ہم صاف کر کے لگا رہے ہیں۔ میں کہا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ زبیدہ نے کیسے بنایا؟ کہیں چوری چھپے تو پیچھے میرے پیسوں سے تو نہیں دے دیا تاکہ اس پر میں اپنا حق جما لوں، کہ میرے بٹوے سے نکال کر کوئی چیز دے دی ہو تو میں کہوں گا زبیدہ نے تو میرے پیسے سے دی اس لیے میرا ہے۔ انہوں نے کہا یہ زبیدہ نے کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں کیسے بنایا، مگر بیچ میں ایک ایجنٹ کا نام بتا دیتا ہوں، اس ایجنٹ کا نام ہے بہلول مجذوب۔ اس نے یہ محل آج ہی ایجنٹ کے ذریعہ سے خریدا ہے، اس ایجنٹ کا نام ہے حضرت بہلول۔ اوہو، ہارون الرشید کو یاد آ گیا، یہ تو آج ہی خریدا ہے واقعی، وہ 1 روپے میں، اس نے وہ 1 روپے میں جو خریدا یہ وہ مکان ہے۔ اب صبح آنکھ کھل گئی گھبرا کر، اور آنکھ کھلنے کے بعد صبح ہوئی نا تو سب سے پہلے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد زبیدہ کو پیچھے چھوڑ کر آگے بھاگ رہا۔ زبیدہ کہنے کہ جہاں ناشتو کری نہ جاؤ نہیں، کیا ناشتو پچھی، ناشتو آپ نے پچھی کر لے ہو۔ ارے آ گرم گرم جلیبی نے آئے بیدا نے آئے حلوو نے آ تمہاری ٹوسٹ ٹھنڈی تھئی جائے کا منے خبر ہے۔ اب میرا بات ہے آ بدو پچھی آوی نے خاص یہ ساری چیزیں اتھا ہی پہی رہن دو، میں بعد ہی جا کے دے نانڈی بڑھ لے آنگا۔ یہ پنجابی ہے اور افسوس ہے بنگالی نہیں آتی، نہیں تو میں بنگالی میں بھی بول دیتا۔ ذرا ٹھہر جاؤ، میں بھی آتا ہوں، زیادہ دور نہیں، میں بھی آتا ہوں۔ زبیدہ حیران ہے یہ کیا ہوا؟ ہارون الرشید کو صبح صبح بھاگ رہے ناشتہ کیے بغیر، ورنہ تو چائے ذرا ٹھنڈی ملے نہیں ملے تو تباہی آئی جائے۔ لاؤ نماز پڑھی نہ ہو تنے عقل چھے کہ نہیں؟ چاہ ٹیبل پر گرم گرم ریوی جو ہے کہاں چھے ماری چاہ؟ لڑائی شروع ہے۔ ارے وہ جا تسبیح میں مشغول تھئی گئی ہوتی، اس پر لڑائی ہے۔ یہ ہارون الرشید کو کیا ہو گیا؟ زبیدہ بھی پیچھے بھاگی تو دیکھتے کیا ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا مجذوب کو ڈھونڈ رہا ہوں، بہلول کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر دونوں میاں بیوی پہنچے تو بہلول مجنون ویسے ہی وہی گھر بنا رہا تھا، وہی گھر۔ ہارون الرشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔
کہا اس گھر میں کون رہے گا؟ کہا یہاں رہنے کے لیے نہیں، جنت کے لیے۔ انہوں نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا 10,000 کا۔ کان سنا نہیں، کان میں پانی بھرائی گئی۔ یہ بدلاؤ جو تو ہوں گئی ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، سن بھی لیتے پھر نہیں سنتے۔ وہ پرانے زمانے میں وہ انٹر ایکسچینج کے ذریعے سے ٹیلی فون کال ہوتی تھی، ادھر سے فون کرو، بیچ میں ایکسچینج ہوتا تھا، پھر آگے ہاں ہوں کہیں ہوں، آپ نہیں آواز آ رہی، ذرا ٹھہر جانا، وہ بیچ میں آپریٹر بولتا تھا۔ تو ایک انڈیا سے کال آیا، اب انڈیا ہی بولوں گا نا، پاکستانیوں میں بیٹھا ہوتا تو کہتا پاکستانوں فون آیا، اور بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوتا تو کہتا ہے بنگلہ دیش سے فون آیا، یہ انڈیا میں زیادہ ہے تو میں کہہ دوں انڈیا سے فون آیا۔ ڈکرا کیم چھے ماں ہاری چھون، تب کوئراؤ کیم چھے، بچاؤ کیم چھے، نوکری کیم چھے، بدو جھارو چھے، صاف صاف سنائی دے رہا۔ ماں نے کہا بیٹا 20 روپیہ مکل جو، 2000 پون 3000 روپیہ مکلی دے جو، بہت ضروری کام آؤ، پڑھو ہی نہیں شادی چھے تیمہ دیوانو چھے، کہیں 100 پون مکلی دے جو۔ تو کہ ماں ہوں آواز نہیں آتی، ہوں دھائی ماں آواز نہیں آتی۔ ماں کہا ڈکرا کون مکل جو، ماں آواز نہیں آتی۔ آپریٹر بیچ میں تھا، اس نے کہا او بھائی کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اس کا کیا جھوٹ بولنے کا؟ انہوں نے کہا بھائی صاف صاف تو آواز ہے، لہر تو بالکل کلیئر ہے، تم کہتے آواز نہیں آتی۔ انہوں نے کہا تم کو آتی ہے؟ یہ پوچھتے ہیں آپریٹر کو، تم کو آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے۔ انہوں نے کہا تم ہو کون بھیج دے رہا؟ تم کو آتی ہے تو تم بھیج دو، مجھے تو نہیں آتی۔ انہوں نے کہا بھائی امتت پڑتی دے ہوں کہ کتلا نو، اے مکان کتنے دا؟ انہوں نے کہا 1000 دا، 10,000 دا۔ انہوں نے کہا بہلول تینوں کیا ہویا ہے؟ کدے کوئی غلط تو اسٹک ہی نہیں رہندا، کسی ایک بات پہ کھڑا ہی نہیں رہتا، کل تھوڑی قیمت تھی آج زیادہ ہو گئی، کل ایک کا تھا 10,000 ہو گیا۔ تو بہلول نے نیچے ہی سر ایسے تھا، سر اٹھا کر کہا بن دیکھے ایک ہوتا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ 10,000 کا ہوتا ہے۔ کل زبیدہ نے بن دیکھے لیا تھا اس لیے ایک میں ملا ہے، اور تم نے تو دیکھ کر آئے ہو اس لیے اب 10,000 سے کم میں نہیں ملے گا۔ نیکی جب سامنے آئے گی اور نیکی کی قیمت کا جب پتہ چلے گا، یا اللہ یا اللہ، اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں اپنی نظر کو وسیع کرو، اپنے سوچوں کو بلند کرو۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، موت بہت قریب ہے۔ والموت ادنی من شراک نعلہ، اپنے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے موت۔ معلوم نہیں کہ کس گلی کی نکڑ پہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے، کب حضرت ملک الموت آ کر دروازہ دے دے۔ اور یہاں بیماری والی بات نہیں ہے، پہلے زمانے میں لوگ بیمار ہوتے تھے، پھر بہت لمبی بیماری ہوتی تھی، پھر انسان فوت ہوتا تھا۔ اب تو منٹوں سیکنڈوں کی بات ہے، یہاں سے گیا اور پھر پیچھے سے خبر آتی ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب، یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، پیسنجر سیٹ پر اس کے گھروں کی ڈیڈز وہ لے کر جا رہا تھا، اتنی تھی کہ اگر کوئی ہٹا کٹا نوجوان اس سیٹ پر بیٹھے تو اتنی نہ بھر جائے جتنے اس کے گھروں کی ڈیڈ بھری ہوئی تھی۔ کسی نے ان سے کہا کچھ دے دو، کیا ہے؟ انہوں نے کہا ڈیڈ ہے۔ انہوں نے کہا ایک آدھ مکان مسجد کے مدرسے کے نام پر لکھا دو، فائدہ ہو جائے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ اس نے کہا ابھی تو بہت جینا ہے، دے جاؤں گا مرنے سے پہلے۔ یہ جملہ تھا اس کا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ آنکھ چیک کرانے کے لیے گیا، آنکھ چیک کرانے کے لیے، اور آنکھ چیک کرا کے ہاسپٹل سے اتر رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا ادھر ہی ٹھہرو،
میں گاڑی پارک میں پارک کی ہوئی ہے، میں گاڑی لے کر آتا ہوں. وہ گاڑی لے کر آ رہا اور جب دیکھا تو دیکھا ایمبولینس والے پیرامیڈک نے اسے گھیرا ہوا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کھڑا کھڑا گر گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد اسے جب اندر لے گئے تو پتہ چلا کہ اس کی روح پرواز ہو گئی. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. وہ وقت آنے والا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وقت ضرور آنے والا ہے، یقینی آنے والا ہے. جس دنیا میں ہم نے قدم رکھنا ہے وہاں نیکی چلے گی، نیکی چلے گی. تو اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کی جدوجہد ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میں نیکی کما لوں. تو یہ دعا مجھے یاد آ گئی. تو میں کہہ رہا تھا بات دور چلی گئی اور نکل گئی بہت دور. اب ہوائی گاڑی جو ہے وہ نکل گئی کسی دوسرے راستے پر. جانا اسے لندن تھا، اب گلاسگو والے راستے پر چلی گئی. اب یہ واپس لندن کی طرف پہنچ نہیں سکتی. لیکن کوشش کروں گا میں اپنے مضمون کو تھوڑا مکمل کر دوں. کتنا بجے نماز سے مثلا 9:20 10 منٹ سے. میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. پھر آمین نہیں کہی آپ نے. آپ کو ایسا لگتا ہے یا تو بھوک لگی ہے اور اس کا انتظام بھی ہو رہا مغرب کے بعد. کہو انشاءاللہ. ہاں بات تو آپ سمجھ رہے ہیں. میں کہہ رہا تھا یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہے. تو سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. فوراً بولے آپ انشاءاللہ مغرب پچی کھائی نہیں جاؤں. انتظام تھئی رہے لو چھے. پھر ایسا لگتا ہے آپ کو یقین ہو گیا کہ بھوکی لگی ہے. مولوی صاحب دعا ہے ان کو نماز سے پہلے کھلا دو کہیں آپ کی صفوں میں گر نہ جائے بھوک سے. وہ کسی پنجابی کا شعر سنا دوں میں. ایسے میرے جیسا کوئی حلوہ خور مولوی تھا تو وہ شعر سناتا ہے. وہ کہتا ہے مصری دیاں میں مسجد بڑھاوا، مصری دیاں میں مسجد بڑھاوا. مصری کہتے نا وہ پہلے شادی میں نہیں دیتے شوگر کیوب، کینڈی، شوگر کیوب. تو کہتے ہیں میں مسجد بناؤں مگر اینٹوں کی نہیں، مصری کی. مصری دیاں میں مسجد بڑھاواں تو حلوے دیاں لیپ لاواں. یعنی اس پہ پلاسٹر سان سیمنٹ کے بجائے حلوے کا لیپ لگاؤں. مصری دیا میں مسجد بناواں تے اوتے حلوے دا لیپ لاواں تے سوئیاں دیا صفاں بچھاواں تو سجدے جا جا کھاواں. سوئیاں دیا صفاں بناواں، کارپیٹ کے بجائے سوئیاں کی لمبی لمبی ایسے لہٹ پڑی ہوئی ہو. پھر سجدے جا جا کھاواں. ڈر لگتا ہے آپ لوگوں کی کمزوری کو دیکھ کر. میں مولوی صاحب سے ایسے دعا کراتا ہوں آپ ان کو مغرب سے پہلے ہی کھلا دو، اس لیے کہ ان سے تو آمین نہیں نکلتی. یہ نماز میں ولدالین تک کب کھڑے رہیں گے کہ ایسا نہ ہو گری جائیں. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ تو پھر آمین بول دو اور سب بولو. میں خدا کی قسم بزرگ جہاں چلے گئے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ہے، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. ہاں دعاؤں کی ان کو ضرورت ہے، رحمت کی ان کو ضرورت ہے، مگر پہنچ گئے ہیں. بہت اونچے شان کے بزرگ تھے، اللہ کی رحمت میں ہیں. حیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب ہوئی، اللہ کی زیارتیں کی ہے. خواب میں انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارتیں کی ہے. وہ مرتبہ ان کو مل گیا جس کو مل گیا. میرے یہاں آنے کا اور آمین بلانے کا مقصد آپ کے نامہ اعمال میں بلینز آف نیکیاں جمع کر کے جانا ہے. کچھ سمجھو، کچھ سمجھو. میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں. میں ان بزرگوں کے لیے دعائیں کر لوں گا، کرا لوں گا. ان کے شاگرد ہیں، ان کے مرید ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن میں کچھ آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں. اگر آپ آمین بول دیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے نیکیاں آپ کو ملیں گی بھائی. اور وہ بزرگ کون ہے؟ مسیح الامت حضرت اقدس حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان سے اپنے کانوں سے ان کی زبان مبارک خود سنا اس حدیث پاک کا مطلب. فرمایا حب الوطن من الایمان،
ایمان کی علامتوں میں سے اپنے وطن سے محبت کرنا کا ایک عوامی مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا جس علاقے سے آئی ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، وہ اس کا وطن ہے اور اس سے محبت کرے۔ فرمایا اس حدیث پاک کا اصل مفہوم اگر سمجھنا ہے تو اس آخر سے سمجھو، وہ یہ ہے کہ حب الوطن من الایمان، تم آئے ہو، تمہارا اصلی وطن جنت ہے، اور دنیا میں رہ کر تمہیں جنت سے محبت کرنی چاہیے، تمہیں وہ اعمال کرنے چاہیے۔ اپنے وطن سے محبت ہوگی تو وطن میں جانے کی تمہارے دل میں خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، تو وطن میں جانے والے اعمال کرو گے۔ تو یہاں وطن سے مراد دنیا کا وطن نہیں ہے، یہ وطن اصلی ہے، یعنی جنت ہے۔ محبت کرو، اور جب جنت سے محبت کرو گے تو کوشش کرو گے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، میرا اصل وطن ہو۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، ایک وطن سے ہمیں اللہ نے بھی بھیجا کہ جاؤ بھائی شہزادو۔ مولوی شبیر بھی شہزادہ ہے، مولوی بشیر بھی شہزادہ ہے، مولوی احمد علی اور محمد علی بھی شہزادہ ہے، مولوی فاروق بھی شہزادہ ہے، مولانا جاوید بھی شہزادہ ہے، مولانا ابراہیم بھی ایک شہزادہ ہے، مولانا آدم بھی ایک شہزادہ ہے، اور میرے سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب شہزادے ہیں۔ اللہ نے بھیجا جاؤ دنیا میں جاؤ، اور دنیا میں جا کر میں اپنے وطن میں تمہیں بہترین گھر اور محل اور مینشن تمہیں دینا چاہتا ہوں، عظیم الشان محل۔ یا تمہارے ہاتھ میں ہے کیسا محل تم نے بنانا ہے۔ خیر اللہ وقت ختم ہو گیا، میرا نہیں بیان کا، ابھی میرا نہیں ختم ہوا، نہیں ابھی نہیں جانا ہے، جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایسا کوئی رہنے کے لیے آیا نہیں۔ مولوی صاحب نے، ہمارے مولانا حسن علی صاحب ہیں، انہوں نے بیان ہی ختم کیا کل من علیہا فان پہ۔ بیٹھے ہوئے تھے ہم بنگلہ دیش میں، یہ لطیفہ ہے، بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا لیا، بہترین کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد ان ہمارے یہاں ہوتا ہے نا وڑیالی ہوں کے پر سونف۔ ابھی میں مولانا شبیر صاحب بشیر صدو کے یہاں چائے پی تو ان کی چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے، اللہ ان کی عمر میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، چھوٹی سی بوتل پکڑ کے لائی، مولوی صاحب آ، میں کہا ہوں چھے، تو کہ سویٹ سونف۔ ہمارے یہاں وڑیالی کھلانے کا ذرا رواج ہے، اور بنگلہ دیش میں پان کھلانے کا رواج ہے، کھانا کھانے کے بعد کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں۔ تو سارے علماء کرام اور سارے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، پان لے آئے، سب کو کھلائے، میرے سامنے آئے۔ میں نے کہا میں پان کھاتا نہیں ہوں۔ کہا مولوی صاحب کیسا پان نہیں کھاتا؟ میں نے کہا بس نہیں کھاتا ہے، ایسے جیسے نہیں کھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کھائے گا؟ میں نے کہا نہیں کھائے گا بھائی، نہیں کھائے گا۔ انہوں نے کہا کھائے گا۔ میں نے کہا کیوں کھائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ قرآن میں کہتے ہیں کلو من علیہا فان، جو ادھر میں بیٹھا ہے سب پان کھائے گا۔ میں نے کہا لو عجیب شان ہے بھائی۔ میں نے کہا اب اس سے بحث نہیں کریں گے، صدق اللہ العظیم۔ میں نے کہا لاؤ پان میں بھی کھاؤں گا۔ کھایا، 2-3 جگہ کٹ بھی گیا چھونے سے۔ میں نے کہا آج ان کے ساتھ بحث مت کرو، آج کھا جاؤ، کلو من علیہا فان، سب نے فان کھانا ہے۔ میں نے کہا کھا لے گا۔ ایک مجمع ہی بن گیا، ایک لطیفہ ہی بن گیا، سارے علماء ہنس رہے تھے۔ وہ سادہ آدمی تھا بیچارہ۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ نے فرمایا جاؤ تم دنیا میں، اور تم دنیا میں جا کے اب تم نے تمہاری مرضی کا مکان بنانا ہے۔ ایک ادنا جنتی کو جو مکان ملنے والا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ سے کسی نے بند کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے بند کر دیا ہے کہ تو بولتا بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ادنا جنتی کی جو شان بیان کی ہے کہ ان کو اللہ جو جنت دینے والے ہیں، ادنا جنتی کو، اگر میں اس کو کھولوں تو یہاں مجھے یقین ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر مسلمان یہ تمنا کرے گا اے اللہ مجھے وہ ادنا جنتی بنا دے، یعنی جو اس کو ملنے والا ہے۔ تو پھر اندازہ لگا لو جو اعلیٰ جنتی کو ملنے والا ہے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ جنتیوں کو ملنے والا ہے۔ اور وہ جنتی امتیوں میں بات کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کچھ جنت میں جب ہائیسٹ جنت کے لوگ جنت میں رہیں گے، جن کو اللہ سب سے اونچا مکان دینے والے ہیں، جب وہ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو انہیں اوپر کی طرف محلات نظر آئیں گے، اتنے اونچے اور اتنے دور، جیسے تم لوگ یہاں سے بیٹھ کر آسمان میں افق شرقی یا غربی پر بالکل دور میں جو چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہو، وہ ہائیسٹ جنت والے اپنے سے اوپر اتنا دور محل دیکھیں گے۔
وہاں بھی ایک محل ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محل تو نبیوں کا ہوگا اور رسولوں کا ہوگا, اس میں محض نبی اور رسول ہی رہیں گے, اس لیے کہ حائز جنتی تو وہاں پہنچ جائیں گے, حائز جنت میں ہوں گے, اور اس سے اوپر تو پھر اللہ کے نبی اور رسولوں کا ہوگا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہاں ہاں بے شک وہ نبیوں کا اور رسولوں کا ہوگا, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنت میں ان نبیوں کے امتیوں کو اور رسولوں کے امتیوں کو بھی جگہ دینے والے ہیں. اور پھر صفات بیان فرمائی کہ اس جنت میں جو نبی اور رسولوں کی جنت ہوگی اس میں کون جائے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس بات کو کھولوں, یہ تو درمیان میں بات یاد آ گئی. فرمایا جیسا تم نے بنانا ہے میں تمہیں بیچتا ہوں. اللہ کو دیں گے, وہاں جا کے کیا کریں گے, خریدیں گے کیسے, کچھ ایسے مینز دے دیجئے کہ جس مینز کے ذریعہ سے ہم وہاں جنت بنا سکیں. وہ بادشاہ نے اپنے شہزادے کو پیسے دیے تھے, ماسٹر کارڈ دیا تھا, باقلی کارڈ دیا تھا, پیسے دیے تھے, ڈالر دیے تھے, پاؤنڈ دیے تھے, جو کچھ دیا تھا. اے اللہ ہمیں بھی تو کچھ مینز دیجئے نا کہ ہم اس مینز کے ذریعہ سے ہم جنت میں گھر بنا سکیں. اللہ نے فرمایا میں تمہیں 3 مینز دیتا ہوں. 3 مینز, 3 ذرائع, 3 سورسز میں ایسے دیتا ہوں کہ ان سورسز کو استعمال کرتے ہوئے تم جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنا سکتے ہو. کیا خیال ہے, میں بتا دوں کہ اگلی مجلس میں, جلدی بتا دوں کہ اگلی مجلس میں, تو ٹائم تو ہو گیا بھائی. کہتے کوئی پرواہ نہیں, مولوی صاحب ہیں, مسئلہ جانتے ہیں, 15-20 منٹ مغرب لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی نہیں, سال میں 1 آدھ دفعہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اب رمضان ابھی آ رہی نا, رمضان میں ایسے ہی کریں گے نا, 10 منٹ بعد میں نماز پڑھیں گے, تو سمجھو پری رمضان. یہ رمضان کا ایک پری ہے, آج ریہرسل کر رہے ہیں رمضان میں, تو ہر 10 دن 10 منٹ کے بعد ہر مسجدوں میں ہوتا ہے, اور حرم پاک میں تو روز رمضان ہوتی ہے, وہاں 10-15 منٹ روز لیٹ ہوتا ہے. وہ بھی سنی ہے, وہ بھی مکے مسلمان ہے الحمدللہ. 3 مینز, اور 3 مینز کو میں کھول نہیں سکتا, مگر میں بتا دوں گا ضرور کہ وہ 3 ذرائع کیا. ان ذرائع کو صحیح طور پر استعمال کر کے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ منازل اور عظیم الشان محل تیار کر سکتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث سناؤں, فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی کو ایک موتی کا محل ملنے والا ہے, ایک ہی موتی کا ہے, ایک موتی, اور بیچ سے بالکل خالی ہوگا وہ موتی, اندر میں بھرا نہیں, اور اندر میں اس کے لیے اللہ نعمتیں بنائیں گے. فرمایا وہ جنتی کو ملنے والا ہے, اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ موتی کتنا اونچا ہوگا, بڑائی بھول جا, اونچا دیکھو, کسی کے باپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا. فرمایا کچھ جنتی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ موتی کا محل دیں گے, اور وہ موتی کی اونچائی 30 میل ہوگی, اور کسی کو اللہ وہ موتی کا محل دیں گے جس کی اونچائی 60 میل ہوگی, 60 مائل اونچا. کبھی ایسا موتی سوچا ہے, دیکھا تو بڑی دور کی بات ہے. پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا, یہ نہیں ہے ایسا, یہ نہیں مت کہو تم نے خریدا ہے, میں نے نہیں خریدا, ایسا چھوٹا سا ہیرا ابھی بکا ہے, تو پتہ نہیں کتنے ملینز, کتنے 100 ملینز میں وہ ایک ہی ہیرا بکا ہے. اتنے ہی انگوٹھی میں آتا ہے, اس کو گلے میں نہیں پہن سکتے, اس کو انگوٹھی میں ڈالا ہوا ہے, اور وہ اتنا مہنگا بیچا ہے. ایک یاقوت تھا, روبی تھا, ریڈ روبی کا, اور اتنا زبردست بکا ہوا ہے. تو جس کا ہیرا اتنا بڑا ہو کہ 60 میل تک اس کی اونچائی ہو, اندازہ لگا لو وہ ہیرا کیسا ہوگا. یہ چیزیں ملنے والی ہے بھائی جنت میں, یہ چیزیں بھی خرید سکتے ہیں. کہ کس چیز سے خریدیں ہم؟ اللہ آپ نے کچھ دیا ہے کہ جس کو ہم اس کو لے کر, ہم اس کو دے کر خرید سکیں. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ہاں ہاں میں نے تمہیں 3 ذریعے دیے ہیں, 3 چیزیں دی ہے, تم ان 3 چیزوں کے ذریعہ سے جنت کے عظیم الشان محل خرید سکتے ہو. ایک چیز میں نے تمہیں دی ہے, وہ زبان ہے. زبان, یہ زبان جو جرمہ صغیر, جسمہ صغیر و جرمہ کبیر, جس کا جسم بہت چھوٹا ہے اور اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. اگر یہ غلط پاسے چل گئی تو بھی بہت بڑا,
اور اگر یہ صحیح پاسے چل گئی تو بھی بہت بڑا، اس کی برائی بھی سخت بڑی برائی ہے، اور اس کی بھلائی اور نیکی بھی بہت بڑی بھلائی اور نیکی ہے۔ پڑھ لو میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ مغرب کا وقت ہے بھائی، سبحان اللہ ہے، اور بزرگوں کی خانقاہ ہے، بزرگوں کی خانقاہ ہے بھائی، بزرگوں کی خانقاہ ہے۔ مغرب کا وقت ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو ذرا اونچی آواز سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہ کا نام بلند کر لو نا، سبحان اللہ ہے۔ یہ اللہ کی تعریف کروا رہا ہوں، میری نہیں، یہ میری تعریف نہیں، میرے اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اسی لیے اپنا کلام شروع کیا تو الحمدللہ سے شروع کیا۔ اللہ بھی ہم کمزوروں کی زبان سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ وہ تعریف کا کیا کہتے ہیں، ضرورت مند اور حاجت مند نہیں ہے کہ بندوں کی تعریف پر اسے اس کی بڑائی موقوف ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کم از کم بندے میری تعریف کریں۔ جب بندے اس کی تعریف کرتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر بندے کو مالا مال کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، جو میں نے بتایا وہ پڑھو نا ایک دفعہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص ایک مرتبہ یہ جملہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا اللہ فرشتے کو بلاتے ہیں، فرشتہ ادھر آؤ، کتاب لے کر اور قلم لے کر آؤ۔ فرشتہ بھاگا ہوا کتاب و قلم لے کر آتا ہے، کہا تم نے سنا والسال کی مسجد فاروق اعظم میں بیٹھے ہوئے میرے دیوانے میری تعریف کر رہے ہیں، تم نے سنا؟ تم نے بھی تو کہا تھا نا ایک مرتبہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور تم نے ان پر الزام لگایا تھا یسفک الدماء، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ آپ کی تقدیس و تحمید و تسبیح و تحلیل و تکبیر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، اے اللہ ان کو کیوں بنا رہے ہو؟ کہا تم نے دیکھ لیا نا، میں تمہیں گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنو، سناؤ سناؤ، سبحان اللہ و بحمدہ، واپس سناؤ، سبحان اللہ و بحمدہ، واپس سناؤ۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں تمہیں کہوں کہ اسی کو پڑھتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا تم نے سنا فرشتوں؟ کہاں؟ دوا تو قلم لے آئے، کہا لے آئے، کہا کیا لکھو اس کے لیے؟ اللہ کیا لکھوں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ 1,24,000 نیکیاں صرف اس ایک جملے پر کہ جس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ نے فرمایا اس نے میری تقدیس کی ہے، اس نے میری تعمید و تسبیح کی ہے، میں خوش ہو گیا، فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو 1,24,000 نیکیاں۔ اور آج آپ نے کتنی کر لی آپ کو بھی معلوم نہیں۔ ایک تسبیح روزانہ پڑھ لو میرے پیاروں، میں نمازیوں سے کہتا ہوں، مسجد میں آنے والوں سے کہتا ہوں، ایک تسبیح پڑھ لو، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لو۔ چلو اپنے ابا کو بخش دو، اپنی امی کو بخش دو، اپنے استاذوں کو بخش دو، بیوی چلی گئی اس کو بخش دو، اور کوئی رشتہ دار چلا گیا اس کو ایصال ثواب کر لو۔ کیا مشکل کام ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، 1 منٹ میں 12 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھ لیں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیاں جمع کر لیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں دعا کر دو فلاں اس کا ثواب اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ ایک دعا اور پڑھا دیتا ہوں، یہ کس سے ملا آپ کو؟ اس سے آپ نے یہ نیکیاں کس سے کمائی؟ کون سا پیسہ خرچ کیا؟ زبان کا پیسہ، یہ ڈالر خرچ کیا جس کو لسان کہتے ہیں۔ ایک دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 دفعہ پڑھنی ہے یہ دعا۔ مولانا بشیر سلو صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا آدم صاحب، اور میں اپنے لیسٹر کے تمام، اپنے والسول کے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں یہ دعا ان علماء کو آتی ہے، ان کو جن کو یاد نہیں ہے ان کو سنا دو۔
3 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ یہ میں کنز العمال کی حدیث سنا رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ کیا ملے گا اس 3 مرتبہ پڑھنے پر؟ زبان سے پڑھی نا، فرمایا 3 مرتبہ تم نے پڑھی، کہاں پڑھی ہے؟ ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا وہ ثواب دوں گا جو شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو ثواب عطا کرے۔ شب قدر میں 83 سال 4 مہینے، 83 years 4 months، یہ شب قدر کا ہوتا ہے، عبادت کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جو شخص 3 مرتبہ اس کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، لکھ دو اس نے شب قدر میں کھڑے ہو کر میرے سامنے عبادت کی۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے شب قدر میں کھڑے ہو کر ثواب کتنا ملتا ہے۔ یہ تو فرمایا خیر من الف شہر، کہا 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ بہتر خیر۔ اللہ ہی جانتا ہے وہ خیر کے اندر کیا ہے۔ میں اپنی بات سمیٹوں، وقت نہیں ہے۔ ایک میز اللہ نے یہ دیا ہے، زندگی رہی تو کسی اور وقت آپ کو سنا دوں گا۔ ایک اللہ نے کہا یہ استعمال کر لو، آخرت بنا لوں گا محل کے لیے۔ اور دوسری چیز اللہ نے کیا دی ہے؟ اعضاء و جوارح، باڈی۔ حج کر لو، نماز پڑھ لو، اور دوسرے جہاد کر لو، تبلیغ کر لو، گشت کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں گھوم پھر لو، کوئی علماء کے ساتھ علماء کی خدمت میں جانے کے لیے جو ہے چل لو، اٹھ لو، بیٹھ لو، بدن سے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کام کر لو، عمرہ کر لو، صحیح کر لو، حج کر لو۔ یہ تمام کے تمام کام بدن سے ہوتے ہیں۔ کہا ایک اعضاء و جوارح ہیں، کہا اس کو صحیح استعمال کر لو، جنت میں اپنی منزلیں بنا لو۔ اور ایک آخری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے اپنی جنت کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، وہ تیسری چیز اللہ نے مال دیا ہوا ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنت کے درجے بلند کر لو۔ آئیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس منظر میں آپ کو لے جاتا ہوں جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ نے پوچھا کیا لائے میرے محبوب، میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو فرمایا میرے محبوب نے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 چیزیں لایا ہوں میرے اللہ، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں۔ اے اللہ یہ تینوں عبادتیں میں صرف تیرے لیے کر کے آیا۔ یہ 3 مینز ہیں، 3 اہم ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعہ سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر کے جنت کے بلند سے بلند درجے حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو ہم میں سے اکثر انسان بڑے فارچونٹ ہیں۔ مجھے انگلش کا لفظ صرف فارچونٹ سنا ہے، مطلب معلوم نہیں، اس کا مطلب لکی ہے، ہاں یہی ہے نا، خوش نصیب ہیں۔ انفارچونٹ تو بد نصیب، بٹ ہم بہت فارچونٹ ہیں۔ کیوں مولانا حسن علی صاحب؟ I've seen you many times on the Facebook, many times, but I didn't know you are Maulana Hasan Ali Sahab, but I like your things very well, your action and your talk, so sweet, mashallah. I'm very fortunate. Fortunate, yes, I'm very fortunate. What? You are fortunate what? To be with me, to meet me. Alhamdulillah Rabbil Alamin. I'm very fortunate to meet you. یہ موقع اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے یہاں جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے بہت سارے آدمیوں کو یہ 3 نعمتیں عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ دوستو مرنا یقینی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، چلے جانا ہے اور اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ وہاں جا کر اگر پتہ چلا کہ ہم نے تو وہ پیسے جو اللہ نے دیے تھے ضائع کر دیے، کچھ بنا نہیں، تو بہت افسوس ہوتا۔ رمضان آ رہی ہے، قدر کر لیں ان 3 مینز کو صحیح طور پر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے۔ میں ذرائع بتاتا، آپ کو طریقے بتاتا، لیکن اللہ کو جتنا منظور تھا اتنا بول لیا۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پروردگار ہم سب کی حاضری قبول فرما۔
اللہ ہمارا سب کا جمع ہونا قبول فرما، تیری پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا قبول فرما۔ اللہ اس جھکی ہوئی پیشانی کو مرتے دم تک تیری پاک بارگاہ میں جھکتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کی خوب خوب قدردانی نصیب فرما۔ پروردگار عالم حضرت مولانا عبدالاول صاحب کو مکمل صحت عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی علماء والسول ہیں، ڈالسٹن ہیں، برمنگھم ہیں، اے اللہ ان سب کی دینی خدمات کو قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم جو مہمانان اعظام آئے ہیں اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو لوکل حضرات آئے ہیں دین کی بات سننے کے لیے، تیری بات سننے کے لیے، اے میرے مالک تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی محبت کا پروانہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری کسی نادانی اور نادانستگی میں کوئی گناہ ہو جائے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ تو اس کو بڑا کر کے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کے تمام نمازیوں کو اے اللہ اپنی محبت کے لیے، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہاں کے علماء کرام، اساتذہ اعظام، مسجد کے ائمہ اعظام، حضرت مولانا عبدالاول صاحب، مولانا غلام صاحب اور اللہ جتنے بھی مولانا ابراہیم صاحب اور جتنے بھی علماء ہیں اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، ہر چیز میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ اللہ ان کے فیوز میں برکت عطا فرما، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی تو حفاظت فرما۔ اللہ جتنا مجمع آیا ہے ہم میں کوئی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما، کوئی حاجت مند ہے ان کی حاجتیں پوری فرما۔ اے میرے مولا تو نے تو کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، کسی کے در پہ نہ جانا، صرف میرے در پہ آنا۔ اے اللہ ہم نے سارے در چھوڑ دیے تیرے در کی خاطر۔ اے اللہ اگر تیرے در سے بھی ہمیں نہ ملا تو بتا ہم جائیں تو جائیں کہاں۔ اے اللہ کوئی نہیں ہے در ہمارے لیے تیرے در کے سوا، اور کوئی نہیں ہے الہ ہمارا تیرے سوا۔ اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں فخر ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اے اللہ ہمیں فخر ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ ہمیں فخر ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ہم کو اپنے بندوں کے طور پر قبول فرما لیجئے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ مالک دو جہاں اس مجمع میں جو کوئی بیمار ہے انہیں مکمل شفا دے۔ اے اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، خاص طور پر ہماری اس مسجد کے جتنے نمازی اے اللہ ابھی یا پرانے جو تیری رحمت کو پہنچ چکے ہوں، جہاں کہیں ان کی قبریں بنی ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ پروردگار عالم جن کے یہاں جوان بچیاں اور بچے شادی کے قابل ہو گئے ہیں اے اللہ انہیں نیک سیرت صالحہ اے اللہ عابدہ قانتہ اے اللہ انہیں رشتے نصیب فرما۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرما، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، کشمیر ہو، بنگلہ دیش ہو، سیریا ہو، اے اللہ عراق ہو کہ فلسطین ہو، اے اللہ برما ہو، اے اللہ ان سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ برما کے وہ مسلمان کہ جو سمندر کے بیچوں بیچ پھر رہے ہیں اور اپنی خود کی پیشاب پینے پر مجبور ہیں، اے میرے مالک ان کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دیجئے، اللہ انہیں ٹھکانہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اس آزمائش سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پروردگار عالم جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں انگلینڈ میں اللہ اس ملک کے احوال کو بھی درست فرما، اللہ یہاں سے بدحوالی کو دور فرما، یہاں خوشحالی کا دورہ جاری فرما۔ پروردگار عالم یہاں کے مقامی باشندوں کے دلوں میں اسلام کی، قرآن کی، صاحب اسلام کی، اپنی پاک ذات کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو بھی ایک اچھے اخلاق اور ایک اچھے اعمال والا مسلمان بنا دے، ہمیں دیکھ کر یہ اسلام کی طرف راغب ہوں، اسلام سے محبت کریں، ایسے ہم کو مسلمان بنا دے۔ ایسا مسلمان نہ بنانا کہ ہماری وجہ سے ہم سے نفرت کریں، اسلام سے نفرت کریں۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اپنے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، خرب ہا خرب مرتبہ ہر سیکنڈ کے بھی کروڑوں حصے کر کے اس کے ہر حصے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ناموں کے ساتھ ان پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما۔ الہی جب تک زندہ رکھے اسلام پر، صحت و عافیت و تندرستی کے ساتھ، تیری عبادت اور تیرے رسول کی اطاعت کے ساتھ، اور الہی جب موت کا وقت قریب ہو، پھر نقشہ عجیب ہو
سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما۔ آخری وقت میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ ربا اپنے سچے سچے سونے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔